آئیے بلا تاخیر آج کی اس بزم کے روح رواں، آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی، میدان خطابت کے شہسوار آخر، سرزمین مراد آباد سے تشریف لائے پیر طریقت، رہبر شریعت، امیر معرفت، عظیم المرتبت، قدر منزلت، اکابر قوم و ملت، عالی جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، استاد مدرسہ جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، خلیفہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مد ظلہ العالیہ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان مصروں کے ساتھ زحمت دوں گا کہ تاجدار بلاغت چلے آئیے، آفتاب خطابت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک پاسدار شریعت چلے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ میری ماں اور بہنوں، کافی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے بیانات اور حمد و نعت سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً آپ تھک رہے ہوں گے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، لیکن تھوڑی دیر ہمیں بھی برداشت کر لیں۔ جب اتنی دیر دور سے بلایا ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کوئی کام کی بات ایسی کہلوا دے جو ہماری زندگی کی ڈگر کو درست کر دے اور صحیح اسلام ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہماری زندگی اسی کے مطابق ڈھل جائے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسلام ہی کے تعلق سے فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، یعنی اللہ کو جو محبوب دین ہے، جو پسند دین ہے اور جو اللہ کے یہاں چلے گا اور جس کا سکہ رائج ہوگا اور جو دین لے کر کے آدمی دنیا سے جائے گا اور آخرت کی منازل جس کی وجہ سے بسہولت طے ہو سکیں گی، وہ دین اسلام ہی ہے۔ اب باقی جتنے ادیان دنیا میں آئے یا ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی نگاہ سے گر چکے، منسوخ ہو چکے۔ اب وہ ہدایت کے راستے تک رسائی ہماری نہیں کر سکتے، اور جو مقصود ہے اور جو منزل ہے اس منزل تک ہمیں نہیں پہنچا سکتے۔ دین اسلام وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پسند کر کے دیا ہے۔
دین اسلام ہم نے خود پسند نہیں کیا بلکہ اللہ نے ہم کو پسند کر کے دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کو دین دھرم مان کر کے، کہ تمہارا دین تمہارے لیے اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اگر اللہ ہمارے اوپر چھوڑ دیتا جون سے چاہو تم دین اختیار کرو، تو نامعلوم ہم کس ریت کو سونا سمجھ لیتے۔ اس چمکتی دمکتی دنیا میں اور ان رونقوں اور بہاروں میں ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی اور حقیقت ہمارے اوپر ظاہر نہ ہو پاتی، اور ہم تباہی اور بربادی کی طرف دوڑ پڑتے اور ضلالت و گمراہی کے راستے کو اختیار کر کے برباد ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فضل کا، کرم کا، مہربانی کا معاملہ فرمایا کہ ہماری بغیر درخواست کے اور بغیر کسی استحقاق کے اللہ نے دین اسلام پسند کر کے ہم کو دے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس لائق تھے کہ ہمیں دین دیا جائے، اسلام دیا جائے، نہ بالکل نہیں۔ ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پھر لگیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذرہ نوازی، اس کی عنایت ہے کہ اللہ نے دین اسلام دیا ہے۔ ہم اگر تمام عمر سجدے میں سر ڈال کر ناک رگڑتے رہیں تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے۔ اب اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا دین اپنائے یا دین اسلام سے اظہار نفرت کرے، دوسرے دین پر پسندیدگی کا اظہار کرے، تو شاید اس سے بڑا دنیا میں بے وقوف انسان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسند کو ٹھکرانے والے سے زیادہ بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ دین اسلام اللہ کی پسند ہے، اللہ نے ہمیں پسند کر کے دیا ہے، ہم اس کو ٹھکرا دیں اور دوسرے طریقوں کو اور دوسرے دھرم کو اور دوسرے مذاہب کو ہم فالو کریں اور اس کو پسند کرنے لگیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے لگیں، تو ہماری حماقت میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ ہم تو پاگل ہیں، پھر دیوانے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا ہے؟ اشرفی دی ہے اور ہم ٹھیکری کے اوپر اپنی جان دے رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہیرے دیے ہیں اور ہم ہیں کہ مٹی کے ڈھیلوں پر قناعت کر رہے ہیں۔ تو یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دین اسلام سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اور کتنی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو دین اسلام سے برگشتہ ہو گئیں، کفر کے دلدل میں جا کے پھنس گئیں، اور وہی ان کو اچھا لگ رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک طرف اسلام کو دیکھو اور ایک طرف دوسرے دھرم کو دیکھو۔ آپ اسلام اور دوسرے دھرم کا آپ تقابلی جب مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف سراب ہے، ریت ہے جو سونا دکھائی دے رہا ہے، اور ہمارے پاس کھرا سونا موجود ہے، اور ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے دین نے مثال کے طور پر سب سے پہلے ہمیں پاکی کا حکم دیا ہے، پاکی کا۔ یہ پاکی کا طریقہ کسی دین کے اندر نہیں، کسی دین میں یہ پاکی کا طریقہ، یہ نظافت اور صفائی ستھرائی کا طریقہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے برادران وطن، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ظاہر ہے ختنہ ہے نہیں تو پیشاب کے 4-6 قطرے تو اٹکے ہی رہیں گے، کوشش کر لیں ناپاک کے ناپاک ہی رہیں گے، اور 24 گھنٹے میں ایک آدھ چھٹانک پیشاب کیا ہے؟ کپڑوں میں لگ جائے گا۔ ہمیں حکم کیا ہے کہ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے، استنجا کرو تو ڈھیلے سے پہلے اور اس کے بعد پانی سے،
اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ باطنی پاک لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے اور ظاہری پاک لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ توبہ باطن کی صفائی اور غسل اور وضو یہ ظاہر کی کیا ہے صفائی، اللہ دونوں صفائیوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر کسی دھرم میں آپ کو نہیں ملے گا کہ 5 وقت آپ کیا کریں، چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، پیر دھوئیں اور مسح کریں، صفائی ستھرائی کریں اور عبادت مکمل طہارت کے ساتھ کریں اور اچھے کپڑے پہن کر کریں۔ اور میں تو کہا ہفتے میں 1 بار چلے جاؤ، ہفتے میں 1 بار۔ وہ چرچ میں اتوار کو جا رہے ہیں، سکھ جو ہے منگل کو جا رہے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ شنیچر کو جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے درائم والے دوسرے وقتوں میں ہفتے میں 1 دن ہے۔ اور ہمیں حکم کیا ہے؟ روزانہ 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ وضو کر کے آؤ۔ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے 5 مرتبہ وضو کر کے آؤ۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو زیادہ گھر میں بلایا جاتا ہے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو گھر میں زیادہ بلایا جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے نبی کی امت سے پیار زیادہ ہے، تو اللہ نے کہا 1 مرتبہ میں کام نہیں چلے گا، 2 مرتبہ میں کام نہیں چلے گا، 3 میں کام نہیں چلے گا، کم سے کم میرے پاس ملنے کے لیے 5 مرتبہ آؤ۔ کتنی بار آؤ؟ 5 مرتبہ آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اس لیے آقا نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میری ملاقات اللہ سے عرش پر ہوئی تھی معراج کی رات میں، تم اللہ سے ملنا چاہتے، اللہ اکبر نیت باندھو، تمہاری ملاقات اللہ سے ہو جائے گی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت ایسی کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ ہو سکے تو ادنا درجہ یہ ہے، یہ تو سمجھ کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو 5 مرتبہ اللہ نے بلایا پیار کی وجہ سے، کہ اللہ کو اس امت سے کیا ہے؟ پیار ہے، محبت ہے۔ اور پھر نفلی نمازیں اور لگا دی، نفلی نمازیں لگا دی کہ اور ملاقات کرو، کہ فجر پڑھ لیے، اشراق پڑھ لو، 2-4 گھنٹے 2-3 گھنٹے گزر گئے، چاشت پڑھ لو، پھر ظہر پڑھ لو، ظہر کے بعد پھر عصر پڑھ لو، عصر گزری مغرب پڑھ لو، مغرب کے بعد پھر اوابین پڑھ لو، عشاء پڑھ لو، عشاء کے بعد نوافل پڑھ لو۔ اچھا ایک اسپیشل ٹائم ہے ہم سے ملاقات کا، وہ کون سا ہے؟ کہ تہجد میں آ جاؤ۔ اگر کسی کو اپنی کیا ہے اسپیشل درخواست رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اسپیشل درخواست، اور اکیلے میں ملاقات کرنا ہے اللہ سے کہ تہجد کے وقت میں آ جاؤ، یہ مجھ سے کیا ہے؟ یہ خصوصی دربار ہے اللہ کا۔ فرض نمازیں کیا ہے؟ عمومی دربار ہے اللہ کا، ہر ایک مل رہا ہے۔ اور تہجد کیا ہے؟ خصوصی دربار ہے اللہ کا، پرسنل، کہ دیکھو میرا بندہ اگر مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہے تو تہجد کے وقت میں آ جائے، میں اس وقت خود اسے آواز لگاتا ہوں۔ اس وقت میں خود اسے کیا لگاتا ہوں؟ آواز لگاتا ہوں، آجا میرے بندے، حل من سائل آتیتو، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دے دوں؟ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی کا چاہنے والا میں معاف کر دوں؟ حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں روزی کا مسئلہ حل کر دوں؟ اب اس وقت میں بندہ کیا کرے گا؟ اٹھے، وضو کرے اور کہ اللہ تو آواز لگا رہا، لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم، اللہ آ گیا، میں آ گیا، آ گیا، تو آواز لگا رہا، میں آ گیا، میری جھولی بھر دے، میں گنہگار ہوں معاف کر دے، میں بھکاری ہوں مجھے دے دے، اللہ میری روزی کا مسئلہ اسے حل کر دے۔ جب اللہ آواز لگا رہا ہے اور بندہ کھڑے ہو کر کہے گا اے اللہ میں آ گیا لینے کے لیے، تو یقین مانو جب سخی آواز لگائے، شہر میں آواز لگوائے کہ بلا لاؤ فقیروں کو، جو آئے گا دے دوں گا، تو اس سخی کے دروازے پر جب کوئی پہنچے تو کہے گا کہ تمہارے لیے نہیں ہے،
جب اس نے آواز لگوائی، اللہ آواز لگا رہا ہے کہ آؤ لینے کے لیے، اور ہم پہنچے اللہ کے پاس لینے کے لیے، اور ہاتھ اٹھائیں تنہائی میں اور آنسو بہ رہے ہو اور اللہ سے مانگ رہے، مناجات کر رہے ہو، تو اللہ کہے گا نہیں ہم تمہیں نہیں دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت سے خصوصی ربط ہے، خصوصی تعلق ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ وضو، کہ وضو میں آپ دیکھیں، طہارت میں آپ دیکھیں، اسلام نے جو طہارت دی ہے دنیا کی کسی بھی، دنیا کے کسی دھرم نے، مذہب نے وہ پاکی اور طہارت نہیں دی۔ اور پھر طہارت کے ساتھ ساتھ یہی نہیں کہ آپ جسم ہی کو پاک رکھیں، نہیں، لباس بھی آپ کا موضوع ہونا چاہیے، آپ کی شایان شان ہونا چاہیے۔ اور پھر کہا اگر اللہ توفیق دے تو مسجد میں جاؤ، خوشبو لگا کر کے جاؤ، اچھا لباس پہن کر کے جاؤ۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو زینت کے ساتھ اچھا لباس پہن کر کے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے تہجد کی نماز میں 1400 درہم کا جوڑا پہن کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، کہ خصوصی اللہ سے ملاقات ہے۔ لہذا اللہ کے سامنے کیا ہے؟ نہایت ہی شائستگی، سلیقہ، ادب کے ساتھ ہمیں حاضر ہونا ہے، جیسے کسی بڑے کے دربار میں اور اس کے آفس میں آدمی جاتا ہے تو ذرا کیا ہے؟ سہما سے رہتا ہے، سلیقے سے جاتا ہے، بے ڈھنگے پن سے بچتا ہے۔ ایسی اللہ کے دربار میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے الہام کیا، عبد القادر کبھی میرے لیے بھی تو سنورا کر، میرے لیے بھی تو سجا کر، میرے لیے اچھے کپڑے پہنا کر، میں تجھے دیکھوں، میں تجھے دیکھوں۔ کیسا تعلق ہوگا اللہ سے، کیسا تعلق ہوگا کہ ہم اچھے کپڑے کیوں پہنے؟ میرے اللہ نے حکم دیا، میرا اللہ فرما رہا ہے اچھے کپڑے پہنو، اس لیے کہ ہم عبادت اچھے کپڑے پہن کر کریں گے۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، لیکن افسوس ہے مسجد میں لوگ نائٹی پہن کے چلے جاتے ہیں، نائٹی پہنے ہوئے تھے، رات میں سے اسی کو پہنے مسجد میں چلے گئے، اور ٹوپی لگا لیں گے بھنگیوں والی۔ کون سی ٹوپی لگاتے ہیں؟ مسجد میں جو گندی ٹوپی رکھی ہوئی ہے، چاہے کپڑے کی ہو یا اس کی چٹائی کی، اس کو رکھ لیا، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ کیا اس ٹوپی کو پہن کر آپ اپنی سسرال چلے جاؤ گے؟ کسی فنکشن میں چلے جاؤ گے؟ پھر اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاتے ہو؟ گندی ٹوپی لگا کر کے، میلی کچیلی، جس کو دیکھ کر بھی گھن آتی ہے، وہی ٹوپی سر پہ لگا لی اور ہم بیٹھ گئے۔ بھئی ہمارے دین نے ہمیں صفائی کا حکم دیا ہے، طہارت کا حکم دیا ہے۔ ہم اگھوری قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ اگھوری جو ہوتے ہیں، غیروں میں کیا ہوتے ہیں؟ اگھوری ہوتے ہیں، جتنے زیادہ گندے اتنی ان کے ہاں ان کا مقام اونچا، وہ بڑے بزرگ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہ بڑے بزرگ ہو گئے، اگھوری ہو گئے تو بزرگ ہو گئے۔ ہمارے یہاں گندگی اور ہمارے یہاں ننگا پن اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ جسم کو میلا کر لینا، اس کا نام دین نہیں، یہ بے دینی ہے، یہ بھنگی پن ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے صاف ستھرے رہو، ایسے رہو کہ دوسرے کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا اگر مسجد میں آئے ہو اور پیاز کھایا تم نے، لہسن کھایا تم نے، مولی کھائی، مسجد سے باہر خبردار مسجد میں گھسے تھے۔ بیڑی پی کے آئے تو مسجد میں نہیں آ سکتے، تم تکلیف دے رہے ہو اللہ کے بندوں کو بھی، اللہ کے فرشتوں کو بھی۔ اپنے گھر جا کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اذیت کا باعث ہے، منہ کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ تو ہمارے دین نے ہمیں صفائی کا حکم دیا اور کہا جب آپ وضو کرو تو 5 نمازوں میں مسواک کرو، تمہارا منہ صاف ہو جائے، تمہارے منہ کی سڑان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہمارا دین کتنا صاف ستھرا دین ہے۔ تو طہارت سے شروعات ہے،
طہارت سے شروعات ہے ہمارے دین کی، اور پھر آگے آپ بڑھتے چلے جائیں، دوسرے دراہیم کو، دوسرے مذاہب کو آپ اس سے کمپیئر کریں، ملائیں، تو پتہ چلے گا وہاں صفائی کا اتنا خیال۔ یہ ضرور ہے اوپر سے چکنے نظر آئیں گے، اوپر سے کیا نظر آئیں گے؟ چکنے نظر آئیں گے، لیکن اندر سے گندے ہوں گے، ناپاک ہوں گے، پیشاب کے قطرات ہوں گے، اور دوسری بہت سی کیا ہے، غلاظتیں اور گندگیاں ہوں گی۔ تو ہمیں جو اللہ نے دین دیا ہے، صاف ستھرا دین دیا، اور صاف اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الطہارۃ شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ صاف ستھرا ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لئے صاف اللہ کے نبی سے یہ تو ہوا کہ آپ کے پاس پیوند لگے ہوئے کپڑے، پیوند لگے ہوئے اللہ کے نبی نے کپڑے پہنے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے گندے کپڑے پہنے، گندے کپڑے نہیں پہنے، پیوند لگے ہوئے پہنے۔ حضرت عمر فاروق نے پیوند لگے ہوئے تو پہنے ہیں، پر گندے کپڑے نہیں پہنے۔ تو ہمیں گندگی نہیں، ہمیں شائستگی، ہمیں نظافت اور طہارت اور سلیقہ مندی ہمارے دین نے سکھائی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دروازے پر اگر کوڑا رکھا ہوا ہے کسی کے تو یہودیوں کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کے دروازے پر کوڑا رکھا رہتا تھا، تو آپ نے مدینے میں اعلان کرایا، نظفوا افنیتکم، نظفوا افنیتکم، کہ اپنے صحن کو، اپنے دروازوں کو کیا رکھو؟ صاف ستھرا رکھو، گندا نہ رکھو، کوڑا نہ رکھو۔ یہ آقا کی تعلیم ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ تو طہارت سے ابتدا، دوسرے مذاہب میں طہارت نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں عبادت کا جہاں تک مسئلہ آتا ہے، دیگر مذاہب میں عبادت آپ دیکھیں تو ان کی یہاں عبادت غیر اللہ کی پرستش ہے، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں حکم ہے کسی کے سامنے یہ سر نہیں جھکے گا۔ جس رب نے یہ پیشانی دی ہے اور جس رب نے یہ ناک اونچی کی ہے، اسی رب کے سامنے یہ ناک رگڑی جائے گی اور یہ پیشانی اسی کے سامنے جھکائی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں۔ کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی اس درخت پر، کبھی اس درخت کے پاس میں، کبھی اس پتھر کے پاس، کبھی اس مورت کے پاس، نہیں نہیں، یہ سر وہ نہیں ہے جو ہزار دروں پہ جا کر کے ٹکرائے، یہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تو ہمارے دین نے عبادت کا بھی ہمیں سلیقہ سکھایا کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ صرف ایک اللہ کو پوجنا ہے، کسی اور کو نہیں، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا، کسی اور کے سامنے ڈنڈوت نہیں کرنا، کسی اور سے مرادیں نہیں مانگنا، کسی اور سے سوال نہیں کرنا، ایک اکیلے اللہ سے مانگو، وہی اللہ سب کی مرادوں کو پورا کر دے، اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس اللہ سے مانگو کہ جس اللہ کے پاس کیا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے اللہ کے پاس موجود نہ ہو۔ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہاں یہ ضرور ہے ہم ایک اندازے کے مطابق، انسانوں کی ضرورت کے مطابق ان خزانوں کو اتارتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیں سوال کرنا ہے، کسی اور سے سوال نہیں کرنا۔ ایسے آپ آ جائیں تیوہاروں پہ، تیوہاروں پہ آ جائیں۔ ہمارے یہاں صرف کتنے تیوہار ہیں؟ 2، عید اور بقرعید۔ کس خوبصورتی کے ساتھ یہ دونوں تیوہار منائے جاتے ہیں، سلیقے کے ساتھ اور انتہائی تہذیب کے ساتھ، صاف ستھرے لباس میں۔ تیوہار میں بھی ہم اظہار بندگی، تشکر کے لیے 2 رکعت شکرانہ ہم کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ کسی طرح کا ہنگامہ نہیں، کسی طرح کی پریشانی نہیں، کسی کو کوئی اذیت نہیں۔
ہمارے اس عید کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ذرہ برابر کسی کو اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم عبادت کریں اور دوسرے کیا ہے زحمت برداشت کریں۔ ہمارے دھرم، ہماری جو تیوہار ہیں اتنی شائستگی کے ساتھ ہیں، دوسرے تیوہاروں پر آپ نظر دوڑا لو، کیا حشر ہوتا ہے لوگوں کا اور کیا انجام ہوتا ہے لوگوں کا، کتنے پریشان ہوتے ہیں لوگ، اپنے بھی پرائے بھی سب پریشان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو ذرا، آپ ہولی کے موقع پر دیکھو کیا حال ہوتا ہے۔ واللہ میں تو بار بار اللہ کا الحمدللہ میری زبان سے نکلتا ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ ایمان والے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے اسلام والے ہیں، ورنہ ہم بھی یہی ہوتے جو یہ کیا شکل و صورت ہوتی ہے، کیسا ہنگامہ ہوتا ہے، اور کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، اور کتنی شرابیں پی جاتی ہیں، اور کتنی مغلظات بکی جاتی ہیں، اور کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ بھائی یہ تو تیوہار تھا، تیوہار میں تو ہر طریقے سے امن ہوتا، شانتی ہوتی، سکون ہوتا، عزت ہوتی، احترام ہوتا، لوگوں کے ساتھ پیار ہوتا، ملنا ہوتا، سلام دعا ہوتی، لیکن یہ سب کیا ہے؟ تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، اور امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے، سکون کا ہمیں کیا ہے درس دیتا ہے۔ اور دوسرے دھرائم کو دیکھیں تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے تیوہاروں کو منا رہے ہیں۔ کہیں روشنیاں ہو رہی ہیں، کہیں دھوم دھڑاکے ہو رہے ہیں، کہیں گانے باجے ہو رہے ہیں، اور کہیں رقص سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں، کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، کہیں شرابیں چل رہی ہیں، اور کہیں نغمہ آرائیاں ہو رہی ہیں، اور کہیں بے حیائی کے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمیں منع کیا گیا کہ نہیں، کسی طرح کا ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، بار بار شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، اور ان چیزوں کا اپنے گھروں کے اندر تذکرہ کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ دیکھو یہ اسلام ہے اور یہ غیر اسلامی چیزیں۔ اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، غیر اسلام نے یہ درس دیا ہے، کون ان میں سے اچھا، کون ان میں سے بہتر ہے؟ ہمارے بچوں کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گی تو بچے خود کہیں گے نہیں اسلام اچھا ہے، دوسرے مذاہب کے مقابلے میں یہ دین جو ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ سب سے اعلیٰ اور بالا اور سب سے افضل ہے۔ ہم دوسرے دینوں کو برا نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے راہ حق تک پہنچانے والا اور اللہ سے ملانے والا اور منزل تک رسائی کرنے والا دین اسلام ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ نہیں اب ہم ہر ایک کے بارے میں صلح کل کر لیں، صلح کل کریں کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تم اپنی جگہ کرو جا کر کے، لیکن ہمیں یقین ہے اور 100% یقین ہے کہ اللہ تک رسائی اور جنت تک رسائی اور ہدایت اور سکون صرف اللہ نے دین اسلام میں رکھا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا آدمی آ جائے تو دوسرے درائم والا ہو، دوسرے مذہب والا ہو، دھرم والا ہو، آ کر کے بیٹھے تو اسے پتا چلے گا، اس کی حقیقت حال آپ معلوم کریں کہ سب کچھ اس کے پاس ہوگا، لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، انجانا سا خوف اس کے اندر موجود ہوگا۔ لیکن ایک اسلام کا پرستار اور صحیح دین اسلام کو ماننے والا اگرچہ وہ کیا ہے غریب ہوگا، مفلوق الحال ہوگا، اس کے پاس ہو سکتا ہے رہنے کے لیے اچھا مکان نہ ہو، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ ہو، اور اس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، لوگوں میں عزت نہ ہو، لیکن سکون انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین ہمیں دیا ہے، اس دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرو، کرو گے بھائی، اور اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے بڑھاؤ۔ اور جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگوں کو کیا ہے حفاظت ہو، لوگوں کو اذیت اور تکلیف اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے نہ ہو۔ ہم اگر تکلیف پہنچا رہے ہیں کسی مسلمان کو یا تکلیف پہنچا رہے ہیں کسی غیر کو، ہمارا دین کسی غیر کو تکلیف کی بھی اجازت
نہیں دیتا، غیر تو غیر ہمارا دین کہتا ہے تم جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی جانور ہے آپ اس کے ڈنڈا مار دیں بے خطا تو یہ جرم ہے، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دی ہے اور سبق پڑھایا ہے ہم نے، اور ہمیں وہ سبق معلوم ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ کے باندھ دیا تھا، صرف اسے کھانے پینے کو نہیں دیا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ وہ جانور ہے، درندہ ہے، اس کے ساتھ بھی اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کی بھی پکڑ ہے۔ اور اسی جانور کی بدتر جو مخلوق ہے کتا، جس کو ہم کہتے ہیں، گالی دینا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کتا ہو گیا، بدتر مخلوق ہے، لیکن اس بدتر مخلوق کے ساتھ میں ایک فاحشہ عورت اچھا برتاؤ کر رہی ہے اور اپنی اونڈلی اور اپنے موزے سے پانی بھر کر کے اس کے حلق میں ڈال دیتی ہے اور وہ چاٹ لیتا ہے، اللہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دین نے تو کہا جانوروں پر بھی ظلم نہیں، تو انسانوں پر کیا ظلم ہوگا؟ کسی انسان کو کیا ستایا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا اگر کوئی اسلامی ملک میں رہتا ہے اور وہاں پر کوئی غیر ایمان والا اس ملک میں رہ رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر کسی نے غداری کی، دھوکہ کیا، زیادتی کی، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اس غیر کی طرف سے گارنٹر بن کر کے آؤں گا، اس کا حمایتی بنوں گا مسلمان کے خلاف۔ آپ دیکھو کتنی رواداری ہے، کتنی رواداری ہے ہمارے دین میں۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو دوسروں پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ان کو ستائیں گے اور جیسے چاہیں گے رکھیں گے، نہیں، قطعاً نہیں۔ اگر ہمارا پڑوسی غیر ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی رعایت کرنی ہے، اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے یہ کس دین کو ماننے والا ہے کہ اتنا پیار، اتنی محبت، اتنا امن، اتنی شانتی، اتنی ہمدردی، اتنی خیر خواہی کے جذبات اس کے اندر موجود ہیں۔ یقیناً یہ دین حق ہے، ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا، آپ بکری ذبح کراتے اور جو پڑوسی ہوا کرتے تھے یہودی، ان کو بھی آپ گوشت بھیجتے تھے، ان کو بھی بھیج رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر کو نہ ستایا، اور اگر ستایا گیا ہے تو فوراً آپ نے اس پر ایکشن لیا، فوراً ایکشن لیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تو کنگال ہو گیا، اللہ فقیر ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے سنا تو رہا نہ گیا، اللہ کی محبت میں ایک زوردار تماچا رسید کر دیا اسے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس کو معلوم تھا انصاف اگر ملے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ملے گا۔ فوراً بھاگ کر آقا کے پاس پہنچا اور کہنے لگا ابوبکر نے تماچا مارا۔ آپ نے فرمایا عمر نے مارا ہوگا؟ نہیں نہیں، ابوبکر نے مارا۔ چونکہ استاد کو شاگرد کا مزاج پتہ ہوتا ہے، عمر جلالی تھے، ابوبکر جمالی تھے، تو کہا نہیں نہیں ابوبکر نے مارا۔ اچھا بلا کے لاؤ۔ حضرت ابوبکر آگئے، ابوبکر تم نے تماچا مارا؟ کہ جی کیوں مارا؟ کیوں مارا؟ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ ابوبکر یا تو اس کو راضی کرو ورنہ اتنی تیز سے تمہارے تماچا یہ مارے گا۔ وہ غیر ہے، ابوبکر یار غار ہے۔ ابوبکر کیا ہے؟ یار غار ہے، پر انصاف ہے۔ ابوبکر اگر زیادتی کر رہا ہے تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ ابھی فیصلہ ہوا نہیں تھا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ جبرائیل وحی لے کر اتر گئے اور کہا یہ تو دنیا میں سزا ہے، آخرت میں اور ملے گی اسے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ سخی تھا، سخی ہے، سخی رہے گا، کریم ہے، کریم تھا، کریم رہے گا۔
ید اللہ ملآن، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، لا یغیضها سحاء اللیل والنہار، رات و دن کا خرچ کرنا اللہ کے خزانوں کو کم نہیں کرتا۔ تو اب یہ دیکھیں غیر کے ساتھ میں اگر ذرا بھی زیادتی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایکشن لے رہے ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم کسی کے لیے اذیت کا باعث، تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے، ہر ایک کے لیے راحت اور سکون اور چین کا باعث بنیں گے۔ ہمارے بزرگ تو اتنی رعایت کرتے تھے، اتنی رعایت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ ہمارا دین ہمیں اتنا سبق دیتا ہے۔ یاد آیا ہمارے حضرت سے امریکہ میں ایک نوجوان ملا، تقریباً 35-40 سال کی اس کی عمر تھی، اور ابھی وہ ایمان لایا تھا جلدی۔ ملاقات ہوئی، جن کے ذریعے وہ اسلام لایا ان سے حضرت نے پوچھا کوئی واقعہ ایسا ہو جو تمہاری زندگی میں، تم جیلوں میں جا کے تبلیغ کرتے ہو، کوئی ایسا واقعہ ہے جس نے تمہیں سب سے زیادہ متاثر کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم جیل میں جاتے تھے اور اپنے دین کی دعوت دیتے تھے، تو ایک جوان عیسائی بہت غور سے سنتا تھا، پھر ہوتے وہ اسلام لے آیا، پھر اس کی بیل ہو گئی، باہر آ گیا اور اس نے دین سیکھا، اور وہ جیل میں جو گیا تھا چھوٹے سے کسی کیس کی وجہ سے، اس سے پہلے بڑے بڑے کیس کر چکا تھا، اس میں نہیں پکڑا گیا۔ جب وہ چھوٹ کر آیا تو جن کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا انہوں نے پوچھا، وہ حضرت کو بتا رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، بھائی اس کا نام احمد تھا، احمد اسلام لانے سے پہلے اور لانے کے بعد کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ جیسے ہی سنا تو زار زار رونے لگا۔ تو کہتے مجھے خدشہ ہوا شاید میں نے غلط سوال کر لیا اسے۔ تو کہا احمد اگر غلط سوال کیا ہو تو معافی چاہتے ہیں۔ تو اس نے سسکتے ہوا کہا نہیں سوال تم نے بہت صحیح کیا ہے، مجھے اپنی پچھلی گندی زندگی کی یاد آ گئی ہے۔ کہا اسلام لانے سے پہلے میں انسان نہیں تھا، ایک درندہ تھا، وحشی تھا۔ کہنے لگا میرا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ کسی انسان کو قتل کروں، ذبح کروں، اور وہ تڑپے تو تڑپتا ہوا دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ یہ میرا محبوب مشغلہ تھا۔ اور کہنے لگا تقریباً 50 لوگوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے مارا ہے، اور ان 50 لوگوں میں نہیں پکڑا گیا، کسی اور کیس میں پکڑا گیا، کہ یہ میرا محبوب مشغلہ تھا، لوگوں کی جان لینا اور ان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر سکون حاصل کرنا۔ اور کا اسلام لانے کے بعد میرا حال یہ ہے، اب جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہیں میرے جوتوں کے نیچے کوئی چونٹی نہ آ جائے جو مر جائے، کوئی چونٹی نہ آ جائے۔ کہ اسلام نے مجھے اتنی ہمدردی سکھا دی، اتنی خیر خواہی سکھا دی، اتنی محبت کا درس مجھے اسلام نے دیا ہے کہ اب چونٹی کا بھی میں خیال کرتا ہوں، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کہاں سے اس کے اندر ہمدردی آئی، یہ شفقت کہاں سے آئی، یہ محبت کہاں سے آئی؟ اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، آخرت کے استحضار کی بنیاد پر یہ شفقت اس کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ یہی ہمارا دین کہہ رہا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں، اور ہاتھ اور زبان کے علاوہ کسی اور عمل سے تکلیف پہنچائیں تو جائز ہوگا۔ دو کو ذکر کرنے کے بعد مقصود یہ ہے کوئی ہماری ایسی نقل و حرکت نہ ہو، کوئی ایسی نشست و برخاست نہ ہو، کوئی ہمارا ایسا عمل نہ ہو جس ہمارے عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، کوئی عمل بھی۔ اب آپ نے کسی کو منہ چڑھا دیا تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسے نقل اتار دی کسی کی بے ڈھنگی، اس کو تکلیف ہوگی؟ یا آپ کے بڑے نے آپ کو حکم دیا، آپ نے نہیں مانا تو بڑے کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ آج کل کے جوان ہیں، ماں باپ کسی بات کو کہتے ہیں وہ نہیں مانتے، تو ماں باپ کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
پھر اس سے آگے بڑھو آپ، ہم سب کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے ہم وہ نہ کریں تو بتاؤ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بھی تو خیال رکھو، میں کسی اور کو تکلیف دے لوں، ایرو غیرو نتھو خیری کو، تو اللہ اس کو ہو سکتا ہے معاف کر دے، لیکن اگر نبی کو تکلیف میرے عمل یا قول کی وجہ سے پہنچتی ہے تو قرآن کا اعلان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ اللہ رسول کو جو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ ہم اپنے عمل سے اگر تکلیف دے رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم نماز نہیں پڑھتے اور آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اپنے عمل سے نماز چھوڑ کر گویا ہم آقا کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا یا بلال اقم الصلاۃ وارحنی، بلال نماز قائم کرو اور مجھے تم راحت دو، مجھے راحت دو۔ نماز کے ذریعے سے نبی کو کیا مل رہی ہے؟ راحت مل رہی ہے۔ تو نماز اگر چھوڑیں گے تو نبی کو ہم اپنے عمل سے تکلیف دینے والے ہوں گے، تو ہم سے زیادہ پھر بدنصیب محروم القسمت امتی کون ہو سکتا ہے جو نبی کو اپنے عمل سے تکلیف دینے والا ہو؟ اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ کا حکم تو ٹوٹ ہی رہا ہے، اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے کفر کی سرحد تک ہم پہنچ رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے عمل سے ہم نبی کو تکلیف اور ایذا پہنچانے والے ہیں۔ کتنے ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز سے غافل، 90% مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے جو نماز سے غافل ہے، 90%، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، میں بھی مسلمان کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے اس اسلام پر کبھی سوچو، غور کرو اس اسلام پر کہ جس اسلام کے ہوتے ہوئے میں اپنے نبی کو تکلیف دوں اللہ کا حکم توڑ کر کے، تو مجھ سے زیادہ پھر بدنصیب امتی کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ میں نبی کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا یہود و نصارہ نے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی جیتے جی، اور آج کی امت نبی کو تکلیف پہنچا رہے اپنے عمل سے نبی کو قبر میں جانے کے بعد۔ یعنی ہم اپنے عمل سے نبی کو قبر میں بھی چین سے نہیں رہنے دے رہے ہیں، چین سے نہیں رہنے دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ مجمع الزوائد کی روایت موجود ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں نبی کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر اعمال ہمارے خراب ہوتے ہیں، سنت و شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کو اذیت ہوتی ہے، آپ کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، آپ کی عظمتوں پر، آپ کی امت کے پیار پر۔ امت کے جب یہ آپ بگڑے ہوئے اعمال دیکھتے ہیں تو امت کے لیے بد دعا نہیں، قبر میں رہتے ہوئے امت کے لیے نبی دعا کرتے ہیں۔ قبر میں نبی کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ دنیا میں تو نبی نے دعا کی ہی تھی، اور اللہ کا حکم تھا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، نبی جی آپ کی امت گناہ کرے آپ ان کے لیے استغفار کیجئے زندگی میں۔ اور جب آپ قبر میں چلے گئے، یہ نبی کی محبت، نبی کا تعلق ہے امت سے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی نبی نے ہم کو فراموش نہیں کیا۔ ہم لیکن اتنے نالائق امتی ٹھہرے، اتنے بے وفا امتی ٹھہرے، ہم اس دھرتی پر رہتے ہوئے اللہ کے نبی کو قبر میں اذیت پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں۔
آپ سوچو ذرا کتنا بڑا دل گردہ ہے ان لوگوں کا، کتنا بڑا ظرف ہے ان لوگوں کا، کیسی ہمت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب کی تکلیف ایک طرف اور اللہ کے نبی کی تکلیف ایک طرف۔ نبی کو تکلیف پہنچے تو اللہ کو بھی غصہ آ جائے گا، اللہ کو بھی جلال آ جائے گا۔ یاد رکھیں آپ، اگر آپ گائے کے یا کسی کے ڈنڈا مارے تو برداشت کرے، گائے کے بچڑے کو اگر آپ ماریں گے چھیڑیں گے تو گائے برداشت کرتی ہے؟ پیچھا کر لے گی، آپ پیچھا کر لے گی۔ اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے اللہ اس کو برداشت کر لے گا، لیکن نبی کو کوئی اذیت دے، نبی کی شان میں گستاخی کرے، اللہ اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دیر یا سویر پکڑا جائے گا، سزا مل کے رہے گی اور مردود ملعون ہو کے رہے گی۔ تو اس لیے خدا کے لیے بچو اور بچاؤ بھی، اور اپنے گھروں میں بھی نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، رسومات کو نہیں، رواج کو نہیں، خاندانی ریت کو نہیں، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، نبی کے دین کو زندہ کرو۔ یہی ہم لوگوں کے لیے کلید کامیابی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، کسی اور کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی اور کو اذیت نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے تو اتنی رعایت کی، اتنی رعایت کی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ ان کے زمانے میں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے لیے لوگ مقرر تھے کہ یہ ان کی خدمت کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، لسٹ بنی ہوئی تھی باقاعدہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، آپ کی زمان میں ان کے آفس میں گئے تو دیکھا ایک لسٹ ٹنگی ہوئی ہے، فلاں بیوہ ہے ان کی خدمت یہ کریں گے، فلاں معذور ہے ان کی خدمت یہ کریں گے، فلاں بیمار ہے ان کی تیمارداری یہ کریں گے۔ ایک لکھا فلاں بیوہ ہے، فلاں جگہ پہ رہتی ہے، آگے کون خدمت کرے گا یہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے دلی دل میں کہا اس کی خدمت میں کروں۔ چنانچہ اگلے دن فجر کے بعد حضرت عمر پہنچ گئے، دستک دی جا کر کے، کون؟ کہ جی میں خدمت کے لیے آیا ہوں آپ کی، کہ کوئی خدمت کر گیا ہے۔ اچھا اتنی جلدی؟ کہ ہاں۔ کون تھا وہ؟ نام معلوم نہیں، وہ آتا ہے خدمت کر کے چلا جاتا، آتا ہے دستک دیتا، کہتا پردہ کر لو، میں پردہ کر لیتی ہوں۔ وہ خدمت کرتا ہے، خدمت کیا تھی؟ پانی بھر کے لا دی، سبزی لا دی، اور کسی ضرورت کا سامان لکڑی وغیرہ وہ لا دی، یہ خدمت تھی۔ کا کیا نام ہے؟ کہ نام پوچھا ہی نہیں۔ یا اللہ کون ہے اتنا مخلص؟ حضرت عمر نے کہا اگلے دن جلدی آؤں گا فجر سے پہلے۔ حضرت عمر اگلے دن فجر سے پہلے پہنچ گئے، دستک دی، کون؟ کہ وہ کل والا ہوں، خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کہ وہ کر گیا کوئی؟ ارے کون ہے ایسا اتنی جلدی آتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں تہجد کے وقت آؤں گا۔ اگلے دن تہجد کے وقت پہنچ گئے اور چھپ کر کے بیٹھے گئے، دیکھیں ہے کون ہے۔ چھپ کر بیٹھے ہوئے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے، بہت ہولے ہولے آ رہا ہے، ہلکے ہلکے آ کر کے دستک دی ہے۔ حضرت عمر دوڑے، کون ہو تم؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے یقین تھا تیرے سوا مجھ سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا، پھر حضرت عمر نے دیکھا ابو بکر کے پیروں میں جوتا نہیں، چپل نہیں۔ امیر المومنین ننگے پیر؟ ننگے پیر کیوں آئے؟ کہ جوتا یہ ہاتھ میں، یہ پیر میں پہننے کی چیزیں ہاتھ میں لینے کی نہیں۔ کہ ہاں مجھے پتہ ہے لیکن رات کا وقت ہے، میں جوتے چپل کو پہنوں گا، اس کی آواز ہوگی اور ہو سکتا ہے اس آواز سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، اس آواز سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ اتنی رعایت کرنے والے، اتنی رعایت کرنے والے۔ مجھے معاف کرنا، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مائک لگایا ہے کہ پورے گاؤں میں آواز جائے۔ بھائی بیمار بھی تو ہوں گے لوگ یا نہیں ہیں؟
یا اس گاؤں میں بیماری آتی نہیں کہ ہم نہیں آئیں گے اس گاؤں میں، بیمار بھی ہوں گے، پریشان حال بھی ہوں گے، اب ان کو تکلیف ہوگی، جتنے سننے والے ہیں یہاں مائک لگ جائے، خواتین ہیں ان کے لیے ایک مائک لگ جائے بس کافی ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہنگامہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، وہاں جوتے کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑ جائے اور اس سے تکلیف نہ ہو، اتنی رعایت کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ اپنے کسی عمل سے بھی ہم کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ ہو۔ بزرگ بہت ہیں لیکن ہمارے سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ صحابہ ہی سب سے بڑے بزرگ، ان کی اقتداء، ان کی اتباع اور ان کے نقش قدم کے مطابق ہمیں کیا ہے؟ چلنا ہے۔ تو اس قدر رعایت کرتے تھے کہ دوسروں کو ہماری ذات سے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ خود اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اگر رات میں دیر سے آتے تو بہت آہستہ سے دروازہ کھولتے اور آہستہ اتنا سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سوتا ہوا جاگے نہیں، اتنی آواز سے سلام کرتے۔ اور ہم جب پہنچتے ہیں ماشاءاللہ دروازہ اگر بند ہو اس وقت تک پیٹتے رہیں گے جب تک کہ کھل نہ جائے۔ گھر کے بچے بوڑھے سارے کے سارے جگہ دیں گے کہ حضور آ گئے، حضرت آئیں بہت بڑے۔ یہ اذیت ہے، بیجا تکلیف، بیجا تکلیف دینا ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک رات میرے پاس لیٹے ہوئے، آپ اٹھے، فرماتی ہیں قام رویدن مشا رویدن فتح الباب رویدن، اللہ کے نبی ہولے ہولے اٹھے آہستہ سے، بالکل چپکے سے، اور بہت ہی ہلکے پاؤں رکھتے ہوئے چلے اور کنڈی کھولی ایسی آہستہ سے کہ اس کی آواز نہ ہو، باہر نکلے۔ لیکن اماں عائشہ تو کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقہ تھی، اور جب دو دوست ہوں اور ایک دوست اٹھ کے جائے تو یقیناً پتہ چل جائے گا، وہ تار جڑے ہوتے ہیں، دونوں کے تار جڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میری آنکھ کھل گئی، میں دیکھتی رہی کہاں جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی کہ اللہ کے نبی آپ ایسے کیوں اٹھے آہستہ سے؟ فرمایا عائشہ تم سو رہی تھی اور میں تیزی سے اٹھتا، ہو سکتا ہے تیری نیند میں خلل آ جاتا، تیری نیند میں خلل آ جاتا۔ آج اگر ہم رات میں تہجد کے لیے اٹھیں گی بھی تو ادھر ہینڈ پیپ کھٹکایا اور ادھر کیا ہے زور سے دروازہ کھولا کہ پتہ چل جائے کہ جناب تہجد کے لیے اٹھیں، سارے گھر والے میری بزرگی کے قائل ہو جائیں، ایسے اٹھیں۔ تو یہ دین نہیں ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اور جو ہمیں تہذیب اور سلیقہ اور شائستگی سکھائی ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو آج طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ اپنے کسی عمل سے، اور طے کر کے جاؤ اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے اور اس کو تکلیف ہوئی ہے اور ناراض ہوا ہے تو یہاں سے طے کر کے جاؤ میں جا کر کے انشاءاللہ اس سے معافی مانگوں گا۔ مانگو گے معافی؟ بہت سے عام میں وہ ہوں گے جو اماں ابا سے نہیں بول رہے ہوں گے، کوئی بھیا سے نہیں بول رہا ہوگا، اور کوئی اپنی خالہ اور ماموں سے اور کوئی پڑوس سے نہیں بول رہا ہوگا۔ تو اپنے دل کو پاک کرو، بغیر کینے کے صاف رکھو اس دل کو۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، حضرت انس سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انس اگر تجھ سے یہ ہو سکے صبح اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی ایمان والے کے بارے میں برائی نہ ہو تو یہ کر لے، اور شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی ایمان والے کے بارے میں برائی نہ ہو تو یہ کر لے، اور فرمایا یہ میری سنت ہے، یہ میری کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرو گے بھائی۔ اور ایک بات میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور ایک کہہ کر اپنی بات پوری کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صبح جب اٹھتے ہو ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے ہوں گے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بہت سی مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں، لیکن جب آپ صبح اٹھا کرو میرے بھائیو اللہ کے واسطے اکیلے مسجد میں مت جاؤ، گھر کے جتنے ممبر ہیں 10 سال سے اوپر کی عمر کے ان سب کو جگاؤ کہ مصلی آباد کرو، مصلی آباد کرو، سب کو جگا دو، اور جب تک اگر یہ خطرہ ہے آپ کے جانے کے بعد دوبارہ سو جائیں گے تو مت جاؤ، سب کو وضو کرا دو، مصلی پہ بیٹھا دو، اس کے بعد جاؤ۔
کہ وضو کرو میرے سامنے، وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑے، گھر کی خواتین اور جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو اپنے ساتھ مسجد لے کر کے جاؤ۔ سب نے نماز پڑھ لی، آپ بھی نماز پڑھ کے گھر آ جاؤ۔ اشراق مت پڑھو، میں کہوں گا مسجد میں اشراق مت پڑھو۔ اگر آپ کے نہ آنے کی وجہ سے گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، گھر والے سو جاتے ہیں، اشراق مسجد میں مت پڑھو، بلکہ فرض پڑھ کے گھر آؤ، سب کے ہاتھوں میں قرآن دو کہ قرآن پڑھو، آدھا پارا، ایک پارا، جتنی اللہ توفیق دے، سب گھر میں قرآن پڑھو۔ صبح ہماری قرآن سے ہونا چاہیے۔ کس سے ہونا چاہیے؟ قرآن سے ہونا چاہیے۔ جب ہم صبح کو قرآن پڑھیں گے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا، پورے دن رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں میں برستی رہیں گی انشاءاللہ۔ تلاوت ہو گئی، اس کے بعد تسبیح ہاتھ میں دو کہ استغفار کی، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی، ایک ایک تسبیح پڑھو۔ سب نے تسبیح پڑھ لی، اب اختیار دو، جو چاہے اشراق پڑھ لے، جو چاہے نہ پڑھے۔ روح کی غذا ہو گئی، اب اس کے بعد جسم کی غذا کے لیے ناشتے کی تیاری کرو۔ جب تک یہ گھر میں گھر کے سارے لوگ عمل نہ کر لیں، ناشتہ مت دو۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے کو ناشتہ نہیں ملے گا جب تک کہ تلاوت، ذکر، نماز نہیں، روح کو غذا نہیں تو جسم کو بھی غذا نہیں۔ روح کو غذا پہلے دی جائے گی، اس کے بعد جسم کو غذا دی جائے گی۔ یہ ماحول اگر ہم نے اپنے گھر میں بنا لیا تو انشاءاللہ ہماری نسل کفر سے بچ جائے گی، اور اگر یہ ماحول ہم نے اپنے گھروں کا نہیں بنایا، بہت بڑا خطرہ ہے کہ ہماری نسل کفر کے دلدل میں دھسے گی۔ تو اپنے گھروں میں ماحول بناؤ، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر نبی کی سنتوں کا مذاکرہ، روزانہ ایک چیپٹر آپ پڑھو نبی کی سنتوں کا، کبھی کھانے کی، کبھی سونے کی، کبھی غسل کی، کبھی وضو کی، کبھی تجارت کی، کبھی ملاقات کی، کبھی کپڑے پہننے کی، کبھی اسی طریقے سے ناخن کاٹنے کی، اور کبھی اسی طریقے سے ملاقات کرنے کی، اور کبھی خرید و فروخت کی، معاملات کی، معاشرت کی، ہر عمل کی سنتیں آقا کی موجود ہیں۔ پڑھ کر کے سناؤ کہ اس مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ اور فضائل اعمال کی تعلیم کرو، فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اس لیے کہ فضائل اعمال سے بہتر دنیا میں گھر کے بدلنے کے لیے کوئی کتاب نہیں۔ ہمارے حضرت نے افریقہ میں فرمایا تھا، میں خود موجود تھا، فرمایا دنیا میں اس سے بہتر کتاب گھر کی تعلیم کے لیے کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی۔ نماز پڑھنے پر یہ ملے گا، یہ نماز کس نے پڑھی؟ کہ صحابہ اللہ کے نبی نے ایسے پڑھی ہے۔ تلاوت پر یہ ملے گا، یہ تلاوت کس نے کی؟ صحابہ اللہ کے نبی نے کی ہے۔ ذکر کرنے پر یہ ملے گا، ایسا ذکر کس نے کیا؟ کہ صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت دینے پر یہ ملے گا، ایسی دعوت کس نے دی؟ کہ صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے۔ درود شریف پڑھنے پر یہ ملے گا کہ صحابہ نے ایسا درود پڑھا ہے۔ تو تھیوری بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ تو اس لیے اس کی تعلیم جب آپ کرو گے گھر میں تو غیر شعوری طور پر ذہن بدلیں گے، اور دیندارانہ ذہنیت ہماری نسل کی بنے گی، اور انشاءاللہ پھر یہ ارتداد کا شکار نہیں ہوں گے۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ یا ربی یا ربی یا رب، سبحان ربی العلی الوہاب، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا کما هو اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوى واہل المغفرہ۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، ویا ارحم الراحمین۔ اللہم انت خلقتنا وانت تہدینا وانت تطعمنا وانت تسقینا وانت تمیتنا وانت تحیینا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار، ويعلم عدد قطر الأمتار
وعدد ورق الأشجار ويعلم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لك الحمد حتى ترضاه، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على كل حال. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والشفاء من كل داء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ
علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك بنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں. اے اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما. اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان مانگنے کے قابل نہیں، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. پر میرے مولا کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں. مولا ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں دھسے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں. میرے اللہ تو ہی پاک کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے. اے اللہ معاف کر دے. ہم نے تو کر لیے گناہ، حوصلے پورے کر لیے گناہوں کے. اے اللہ گناہ کر کر کے ڈھیٹ ہو گئے. میرے مولا گناہوں کی نفرت بھی ختم ہو رہی ہے. میرے اللہ معاف کر دے. معاف نہ کیا تو ہمارا کیا حشر بنے گا، کیا انجام ہوگا. اے اللہ بچہ اگر نالی میں گرے ماں نفرت نہیں کرتی، ماں کی ممتا جوش مارتی ہے، بچے کو نکالتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، کاجل لگاتی ہے، پھر سینے سے لگا کے پیار کرتی ہے. مولا تو لاکھوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ہم بھی گناہوں کے سمندر میں گر گئے. اے اللہ تو ہمیں نکال لے، مغفرت کے پانی سے دھو دے. اے میرے اللہ تقوی کا لباس پہنا دے، حیا کا کاجل لگا دے، اور پھر ہمیں اپنے سے قریب فرما. اے اللہ اپنے قرب کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما. اے اللہ بچہ ماں سے دور رہ کے چین نہیں پاتا، بندہ بھی رب سے دور رہ کے سکون نہیں پا سکتا. اے میرے اللہ اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما، قرب خاص عطا فرما، اپنی یاد کی دھن عطا فرما، انگ انگ سے ذکر جاری فرما، روئیں روئیں ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے ذکر جاری فرما، سراپا ذکر بنا دے. اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں دیکھ کے تو یاد آ جاتا ہے. اے اللہ ہمیں ہدایت کی چابی بنا دے، گمراہی کا تالا بنا دے. پیارے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، تو نے تو معافی کا اعلان کرایا ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں میں اعلان کرو کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں. اے اللہ ہم سب آگے معافی مانگنے کے لیے. رات کے اس وقت میں سارے بھکاری سو گئے. اے اللہ یہ چند بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو محروم نہ فرما، محروم نہ فرما. دنیا کے بھکاری تو آرام کر رہے ہیں. اے اللہ یہ تیرے بھکاری تیرے سامنے ہاتھ پسارے ہوئے ہیں. مولا محروم نہ فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، دامن مراد پر فرما دے. اے اللہ سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے. اے میرے پیارے اللہ تو سب کے حال سے خوب واقف ہے. کون کتنا پریشان حال ہے، کون کتنا مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، کن کن بیماریوں سے دوچار ہے، تجھے خوب علم ہے. مولا سب کی بیماریاں دور فرما دے، سب کی پریشانیاں ختم فرما دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے. اے اللہ ہم سب ظاہری باطنی مریض ہیں. اے اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما کر ہر قسم کی ظاہری باطنی قوتوں سے مالا مال فرما، مالا مال فرما. اے اللہ حلال روزی عطا فرما، حرام کے لقموں سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے اللہ ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ غیروں نے ایمان کو لوٹنے کے لیے پلاننگیں کر رکھی ہیں. میرے مولا سب سے اچھی پلاننگ کرنے والا تو ہے. واللہ خیر الماکرین
واللہ خیر الماکرین۔ اے میرے اللہ تو اپنی پلاننگ کے تحت ایمان کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ کفر کی مسموم ہواؤں سے پوری امت و انسانیت کی حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ میرے مولا تیری شان ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اے میرے اللہ تو تدبیر فرما، تو تدبیر فرما۔ مولا تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے، چاروں طرف سے امت پر حملے ہیں، دشمنوں کی الغار ہے۔ اے اللہ عزت بھی لوٹی جا رہی، ایمان پر بھی شبخوں مارا جا رہا ہے۔ اے میرے اللہ جان و مال اور کریم آقا حیا بھی تار تار ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مولا تو ہی رحم کھا لے، تو ہی رحم کھا لے۔ نبی نے جاتے ہوئے امت کو تیرے حوالے کیا تھا، اے اللہ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا جن کے دلوں میں رحم نام کی چیز نہیں۔ میرے اللہ تو رحم کھا لے، رحم کھا لے۔ میرے مولا تیرے نبی کے پاس ایک قبیلے کی عورت ننگے سر آئی، نبی نے اپنی چادر ڈال دی، سر چھپا دیا۔ اللہ پوری امت اقوام عالم کے سامنے آج ننگی کھڑی ہے۔ مولا تو اپنی رحمت کی چادر ڈال دے، رحمت کی چادر ڈال دے۔ اے اللہ امت کو بے آسرا نہ فرما، بے سہارا نہ فرما۔ اے اللہ بے یار و مددگار نہ چھوڑ۔ اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ امت میں رونے والے پیدا فرما، امت کا درد رکھنے والے پیدا فرما، امت کو لے کر چلنے والے پیدا فرما۔ اے اللہ امت کی ضلالت کو ہدایت سے بدل دے۔ اے اللہ امت کے فقر کو غنی سے بدل دے۔ اے اللہ امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے۔ اے اللہ امت کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے، بد امنی کو امن سے بدل دے، عدم نصرت کو نصرت سے بدل دے، فقر کو غنی سے بدل دے۔ میرے اللہ امت میں امت پناہ زندہ کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ بار بار آسمانوں کو نگاہیں اٹھ رہی ہیں، کب تیری مدد آئے گی؟ اے اللہ اپنی مدد نازل فرما، مولا اپنی مدد نازل فرما۔ مولا ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اے اللہ تیرے فضل سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے اعمال تو یقیناً زمین میں دھسا دیے جانے کے قابل ہیں، ہمارے اعمال تو پتھروں کی بارش کے قابل ہیں۔ ہم مانتے ہیں ہمارے اعمال چہروں کے مسح کر دیے جانے کے قابل ہیں۔ مولا اگر نبی کی دعا نہ ہوتی تو آج ہمارے چہرے بدل گئے ہوتے، نبی کی دعا نہ ہوتی تو زمین میں دھسا دیے گئے ہوتے، نبی کی دعا نہ ہوتی پتھروں کی بارشیں ہو جاتی۔ میرے اللہ جیسے دنیا میں ہمیں تو نے نبی کی دعا کی وجہ سے بچایا، آخرت میں بھی مولا بچا لینا، آخرت میں بھی رسوا نہ فرمانا۔ میرے پیارے اللہ کریم آقا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ مولا کچھ نہیں پتا یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، اللہ کب شام ہو جائے ہماری زندگی کی، کتنی سانسیں باقی کچھ نہیں معلوم۔ میرے مولا اس آخری سانس سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، اور اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جانا تو ہے ہی کہ یہی سیاہ چہرے لے کر جائیں گے، سیاہ دل لے کر کے جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے جگمگا دے۔ اے اللہ اپنی محبت کی آگ بھڑکا دے، اپنی عشق کی آگ لگا دے۔ اے اللہ بنجر سینوں کو بھی اے اللہ اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں آ جا، ہمارے دلوں میں سما جا، ہمارے دلوں پہ چھا جا، اپنے ماں سوا کی محبت کھرچ کے نکال دے۔ میرے پیارے اللہ کریم آقا ہم تیرے در کے نسلی بھکاری بندے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دادا بھی تجھ سے مانگتے چلے گئے، اے اللہ ہمارے ابا بھی پوری زندگی تجھ سے مانگتے چلے گئے، اے اللہ ہماری 80 سال کی بوڑھی ماں بھی تجھی سے مانگتی ہے، ہمارے معصوم بچے اے اللہ تجھی سے بھیک مانگتے ہیں۔ ہم بھی تیرے سامنے ہاتھ پسارے ہوئے ہیں، نسلی بھکاری خالی نہیں لوٹائے جاتے۔
مولا ہمیں بھی خالی نہ لوٹا، ہماری جھولیاں بھر دے میرے اللہ۔ اے اللہ، اے کریم آقا، بچپن سے ہم نے تیرا نام لیا ہے، اگرچہ سلیقہ اب بھی نہ آیا، اللہ پیدا ہوئے تیرے نام کی گونج کان میں پڑی تھی، اللہ اکبر کی صدا لگی تھی، اے اللہ جب بولنے لگے اللہ اللہ کہنا سکھایا گیا، اے اللہ جب چلنے کے قابل ہوئے انگلی پکڑ کے ابا تیرے گھر لے کے گئے، بتایا یہیں سے ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اے اللہ اس وقت سے لے کر اب تک تجھی سے مانگا، تو نہیں دیا، ہر ضرورت تو نے پوری کی۔ اے اللہ اب تو داڑھی سفید کر لی، اے اللہ بال سفید ہو گئے، میرے مولا دنیا والے بھی بوڑھے نوکر کو نہیں نکالتے، نبھا لیتے ہیں، میرے مولا تو بھی ہمیں نبھا لے میرے مولا، اپنے سے دور نہ فرما، اپنے سے دور نہ فرما۔ اے اللہ بچہ ماں سے دور رہ کے چین نہیں پاتا، بندہ رب سے دور رہ کے سکون نہیں پا سکتا۔ میرے پیارے اللہ ہمیں بے نیازی کی نظر سے بچا لے۔ اے اللہ تیری بے نیازی کی نظر پڑتی ہے تو اے اللہ تو بلم باورا کو کتا بنا دیتا ہے، بے نیازی کی نظر پڑتی ہے عبداللہ اندلوسی سے سور چروا دیتا ہے، بے نیازی کی نظر پڑتی ہے تو انبیاء کی اولاد کو بندر سور بنا دیتا ہے۔ اے اللہ نہیں میرے مولا، ہم تیری نیاز مندی کی نظر کے محتاج ہیں، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک نگاہ کرم پڑے گی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے مولا جو تو نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو اپنے دین کی خدمت پہ لگانے کی توفیق عطا فرما، صلاحیتوں کے ضیاء سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ جو علمی، جو ذہنی، جو جسمانی، اے اللہ جو بھی طاقتیں قوتیں استعدادیں ہیں سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے وقف فرما دے۔ مولا جو عمل تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس عمل کے لیے ہماری زندگیوں کو وقف فرما دے۔ میرے پیارے اللہ یہاں تیرے سامنے اٹھے مولا، دنیا والوں کے سامنے اٹھنے کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، اپنا بھکاری بنا کے ہمیں کسی اور کا بھکاری نہ بنا۔ اے اللہ ان تیرے بندوں نے بڑا انتظام کیا، بڑے خرچے کیے، اے اللہ ان کے ان خرچوں کا بدل عطا فرما، اور اے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ انہوں نے کچھ وعدے ارادے کیے ہیں ان پر ان کو استقامت عطا فرما۔ میرے اللہ اس گاؤں کو مثالی گاؤں بنا دے، نمونے کے طور پر اسے قبول فرما لے، ہر گھر میں ہر فرد نمازی بنے، ہر فرد پکا دیندار بنے۔ اے اللہ ایسا ماحول بنا دے، کریم آقا دین کی، ایمان کی اور شریعت کی ہوائیں چلا دے۔ میرے اللہ تیرے دین کی سرسبزی اور شادابی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، مولا ہمیں بھی دکھا دے۔ اب تک تو ہم نے تیرے دین کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، مٹتے دیکھا، اور ہمارے سینے میں درد نہ ہوا۔ میرے اللہ اب اپنے دین کی ہمیں شادابی دکھا، مولا کریم ایمان کی موت عطا فرما، جمعہ کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن مقدر فرما، حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما۔ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جن شرور فتن سے آپ نے بنا چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، جن کا حق ہے، سب کی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ وسلم برحمتہ۔